یہ بہت کتابوں کا مجموعہ ہے تصوف کی کتابوں کا، اور جو ضروری مضامین تصوف کے تھے مختلف رسالوں سے جمع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ان اصولوں پر عمل کی توفیق دے۔ پہلے بھی ضرورت تھی، اب مزید ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے طریق کے اصول 5 ہیں۔ ہمارے طریق کے اصول 5 ہیں۔ پوشیدہ و علانیہ اللہ تعالیٰ کا خوف و تقوی۔ پوشیدہ طور بھی اللہ کا حضور، ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حضور ذہن میں ہوگا تو خوف لازم ہے، بکواس نہ کرے گا، اپنے ہر نقل و حرکت کی حفاظت کرے گا۔ ہمارے طریق کے اصول 5 عربی میں ہے۔ ہمارے طریق کے اصول 5 ہیں۔ پوشیدہ و علانیہ اللہ تعالیٰ کا خوف و تقوی۔ پوشیدہ طور سے بھی اللہ موجود ہے، اللہ حاضر ہے، اس پر جو پڑھ رہے ہیں اللہ سن رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کوئی آدمی بات نہیں کہتا مگر کڑا نگراں موجود ہے اللہ۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کڑا نگراں موجود ہے۔ دین تو یہی ہے، مجھے اللہ نہیں بھی اس دین کو دبا نہیں سکتا۔ دین تو یہی رہے گا، حقیقت نہیں بدا کر سکتی۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ اصول جو قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں، ہمارے بزرگوں نے جمع کیا ہے، اس کو پیش نظر رکھنا ہم سب کے لیے لازم و ضروری ہے۔ پہلی چیز عربی عبارت یہ ہے۔ قال الشیخ احمد زرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجیبا لمن سألہ عن اصول طریقہ، انہوں نے فرمایا جواب دیتے ہوئے جس نے اصول طریقت کے متعلق سوال کیا تھا کہ طریقت کے اصول کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا تقوی سر میں اور علانیہ میں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر حرکت کو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ ہم سب لوگوں کو استحضار اصول طریقتنا 5 اشیاء۔ تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا تقوی سر میں بھی علانیہ میں بھی، سب کے لیے، ہمارے لیے بھی، سب کے لیے، نبی کے لیے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ کہتی ہیں کہ بہت مشہور ہانپ رہے تھے، باقی تشریف لے گئے تھے، اس کا ایک اثر تھا، وہ ڈرے ہوئے، باقی جن لوگ مدفون ہیں ہم کو بیچ میں جانا ہے۔ تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، اردو کا سناتا ہوں۔ پوشیدہ و علانیہ اللہ تعالیٰ کا خوف و تقوی۔ تمام اقوال و افعال میں سنت کی اتباع، کوئی قول و فعل ایسا نہ ہو جو سنت کے خلاف ہو۔ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ کوئی پاس کرنا چاہتا ہے یہ لے لی گئی، یہ ایسے درجات ہیں کہ سن کے اچھا اتنا پڑھنا پڑتا ہے،
ہم نے خود دیکھا، ہم جہاں رہتے اس کے سامنے جو کمرے سے لڑکے انجینئرنگ وغیرہ کے تھے، رات بھر پڑھتے تھے بیٹھے، صبح اٹھتے تھے. میں نے کہا اس کے پاس کرنے کے لیے کتنی محنت طلبہ کرتا ہے. وہاں بھی کوئی سامنے کئی کمرے ہیں نا، وہاں رات بھر پڑھتے تھے. کچھ نمازی مہندی بھی تھے بعد، لیکن مجھ کو بہت عبرت ہوتی تھی. وہی اپنی کتاب نہیں پڑھ رہے. ہر چیز میں محنت تو ہے ہی. مجھے دنیوی امور میں جو محنت کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. پوشیدہ و علانیہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام اقوال و افعال میں سنت کی اتباع سب کے لیے. تمام اقوال و افعال میں مخلوق کی طرف سے اقبال ہو یا ادبار، روگردانی، بہر مخلوق سے اعراض کرنا بے نیازی. وہ مانتے ہو تب بھی ان کی طرف توجہ نہ کرو، نہ مانے تو کوئی بات ہی نہیں. ہر حال میں اللہ کی طرف توجہ. ایک بزرگ تھے ہمارے حضرت، بہت سناتے تھے کہ جب ان کو کوئی ہدیہ دیتا تھا تو اللہ سے نیا عہد باندھتے تھے. ہم لوگ سمجھتے تھے اہتمام سے اس کو مجھے بیان ہے. جب کوئی ہدیہ دیتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے نیا عہد باندھ. اس کی تشریح یہی ہے کہ مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جب بھی یہ ہدیہ دے رہا ہے، 5 روپیہ دے رہا ہے، 10 روپیہ دے رہا ہے، تو اللہ ہی نے دل میں ڈالا ہے تبھی تو مجھ کو دے رہا ہے. کوئی رشتہ اسے نہیں ہے. بہت حضرت کے استحصال یہ نہیں بزرگ بن جاتا. ان چیزوں کا بھی استحصال یہ جو دے رہا ہے، کوئی اس سے رشتہ نہیں، نہ رشتہ داری ہے نہ کوئی ہے. تو ایک بزرگ کہتے تھے جب مجھے کوئی ہدیہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے نیا عہد باندھتا ہوں. اس کو بہت بیان کرتے تھے مجلس میں، متوجہ کرتے ہم لوگوں کو جو تم کو دے رہا ہے، تمہارا استقبال کر رہا ہے، تمہارا اکرام کر رہا ہے، اس سے اللہ کی طرف سے، اس کو اللہ کی طرف سے سمجھو. اور جب اس کی قدر کرو گے تو اللہ اور بڑھا دے گا قدر کو تمہاری. جیسے اور چیزیں ہیں آدمی صدقہ کرتا ہے تو بڑھتا ہے، اسی طریقے سے اکرام کی اگر قدر کرو گے کہ ہمارا کوئی اس کے بار نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، صرف دین کی بنا پر ہمارا اکرام ہی کر رہا ہے، تو اللہ اس کے اکرام کو اور بڑھا دے گا. حضرت حاجی صاحب، حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ، وہاں گنگوہی بڑے جاتے تھے. اتنا بڑا قطب الاقطاب خود وہاں گنگوہی تھے، عالم ربانی. وہاں محمد قاسم صاحب اللہ علوم کا القاء ہوتا تھا. بانی دارالعلوم دیوبند تشریف لے آتے تھے. حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے حق آپ لوگوں کا یہ تھا کہ آپ اس جگہ پر بیٹھتے، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ مجھ کو آپ نے بیٹھایا اس پر. حاجی اصطلاحی عالم نہیں تھا، اصطلاحی مطلب دارالعلوم دیوبند تھا ہی نہیں، تو اس کے بعد آئے وہ زبردست علماء. لیکن حضرت حاجی صاحب کی طرف جھک جاتے تھے کیونکہ ان کو علم لدنی حاصل تھا. خم کے از دریا درو راہ بود، خم کے از دریا درو راہ بود، پیش او جے ہونہا بادو نہت. جس خم کا راستہ دریا سے ہو اس کے سامنے بڑے بڑے تالاب آدمی ہو جائیں گے. سمندر اب کیا یہ نل میں پانی جو آ رہا ہے اس دریا سے تعلق ہے، جمنا سے آ رہا پانی. 2 گھڑا 4 گھڑا رکھیں گے ختم ہو جاتا ہے. اور جب اس میں پانی آتا ہے بے تکلف آدمی نہاتا دھوتا ہے. خم کے از دریا درو راہ بود، پیش او جے ہونہا بادو نہت. جس گھڑے کا راستہ اللہ تعالیٰ سے ہو جائے، جو سمندر در سمندر، وہاں پانی ختم ہوگا نہیں. بہرحال سب چیزیں سمجھنے کی ہے. ہمارے بزرگان دین ان چیزوں کا استحصال رکھتے تھے.
پانی بہرحال تمام دوسری چیز تمام اقوال و افعال میں سنت کی اتباع، مخلوق کی طرف سے اقبال ہو یا ادبار، بہرحال مخلوق سے اعراض و بے نیازی، اگر وہ مان رہے ہیں تب بھی سمجھو گی سب اللہ کی طرف سے۔ ہمارے سے بہت فرماتے تھے کہ بزرگ تھے، فرماتے جب مجھ کو کوئی ہدیہ دیتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے نیا عہد مانتا ہوں، یہ نہیں کہ اس کا احسان مانتا ہوں، یہ وہ تو اپنی جگہ پر ہے، یہ بے جوڑ سے۔ جب کوئی مجھ کو ہدیہ دیتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے نیا عہد مانتا ہوں، یہ بیان کرتے بلجی بیان کرتے، مطلب کہ ہم سے اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ رشتے داری ہے نہ دوستی ہے، کوئی نہیں، شراکت ہے، کیا ہے، تو سمجھتے یہ صرف اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ اسی میں ہم نے لکھا کہ سب سے زیادہ اہم اور پاک صاف ہدیہ کون ہے؟ کہا وہ ہدیہ ہے، دو ہے قول، ایک تو یہ کہ جو اپنے ہاتھ کی کمائی ہو وہ ہے، وہ بھی ہے، جو اپنے ہاتھ کی کمائی ہو وہ پاک صاف ہے۔ کیا ٹھیلے ہیں؟ فرماتے ہیں علامہ شارانی فرماتے ہیں کہ اپنے کو ٹھیلے والوں سے بہتر نہ سمجھو۔ علامہ شارانی واقف اسرار و شریعت، علامہ شارانی تھانی لکھتے ہیں کہ دو شخص ایسے ہیں جن پر علوم کی بارش ہوتی ہے، جس پتجھڑ میں پتے جھڑتے ہیں، ایک علامہ شارانی، ایک شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی، علوم کی بارش ہوتی ہے۔ کہا تم اپنے کو ان ٹھیلے والوں سے بہتر نہ سمجھو، کیونکہ ٹھیلے والوں کی نظر زیادہ ٹھیلے پر ہے، تمہاری نظر ان پر ہے، اس میں تم بدتر ہو، اللہ پر نظر رکھو۔ بہت اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اللہ پر بھروسہ، پوشیدہ و علانی ہے اللہ تعالیٰ کا خوف و تقوی۔ یہ سب چیزیں مجھ سے بیان کرنے کی نہیں، شادی بیاہ میں کون اس کا کہاں ذکر ہے، لیکن ہر وقت وہاں بھی ہونا چاہیے یہ ذکر، کیونکہ خطبہ میں 3 آیتیں ہیں نا تقوی کی، 3 آیتیں، پھر خوشی کی نہیں ہے، تقوی کی، شادی بیاہ ہے۔ اب کوئی کہے گی تقوی والی آیت کیوں سناتے ہیں؟ اردو میں پڑھتے ہم لوگ تو ساتھ کوئی کہہ دیتا، کوئی تعجب بھی نہیں ہے اردو میں، یہ کیا شروع کر دیا شادی میں کہ تقوی ہے، اللہ سے ڈرو، یہ کرو، وہی تو ڈرنے کا وقت ہے اللہ سے۔ مخلوق کی طرف سے اقبال ہو یا ادبار، یعنی روگردانی، بہرحال مخلوق سے اعراض و بے نیازی، اگر متوجہ ہے تب بھی اللہ ہی بنے گا۔ بہت فرماتے تھے جب کوئی مجھ کو ہدیہ دیتا ہے، کوئی بزرگ کی قول، جب مجھے کوئی ہدیہ دیتا ہے تو میں اللہ سے نیا عہد مانتا ہوں۔ یہ ہمارا شاہ سننا تھا کہ مجلس کی بات میں کر رہا ہوں، ہم لوگ تو رہی ہیں اللہ تعالیٰ، جب کوئی مجھ کو ہدیہ دیتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے نیا عہد مانتا ہوں۔ فرماتے اس لیے کہ اس سے کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے، جب بھی یہ ہدیہ دے رہا ہے تو اللہ کا عطیہ ہے، یہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، کوئی تصور سے بہت مشکل چیز نہیں ہے، بس تھوڑا سا ذہن بدلنے کی ضرورت ہے، تو یہ ہے کہ ادھر قلت و کثرت یعنی افلاس و دولت مندی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا، یہ تصور۔ اللہ عطیہ ہے، دیتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، نہیں ہے تو صبر بھی کرو، کچھ کمی ہے صبر کرو۔ اللہ ہم سب لوگوں کا حال اپنے مولا کے ساتھ ایسے ہی بنا دے۔ بہت بزرگ کا واقعہ ہے، ایک مالک تھا، پھل آیا اس کے سامنے، اور غلام تھا، اور مالک رہا ہوگا نرم دل، کاٹ کر کے غلام کو کھلا رہا تھا،
ہوتا ہے نا، باپ بھی کھلاتا ہے لڑکے کو. ایک دفعہ اسے خود بھی چکھ لیا، بہت کڑوا تھا. کہا میں اتنی دیر سے میں کھلا رہا ہوں، اتنا کڑوا پھل، اور تو نے ظاہر نہیں کیا کتنا کر، تو کچھ ظاہر کرنا چاہیے تھا کہ کڑوا پھل ہے. کہاں حضور، جس ہاتھوں سے سینکڑوں مرتبہ میٹھا پھل کھایا ہے، کیا ایک مرتبہ کڑوا پھل آیا تو میں چیب جبی ہو جاؤں؟ کہا بس اب تم غلام نہیں ہو، تم میرے مالک ہو اور میں تمہارا غلام ہوں. تمہیں ایسی بات بتلائی کہ تم میرے مالک ہو. حالانکہ وہ غلام تھا. تم مالک ہو، تمہیں ایسی حقیقت بیان کی کہ اب تم میرے مالک ہو، میں تمہارا غلام ہوں. اب تم مالک بن کے بیٹھے ہو، میں غلام تمہاری خدمت کروں گا. میں یہ سب حضرت کی بات ہے. ماشاء اللہ صاحب معلوم ہے کہ ان چیزوں کا استحضار حضرت کبھی بیان کرتے تھے. سنا یہ مجلس میں سناتے ہی رہتے تھے. طریق اللہ پر توجہ، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توجہ. بس رجوع اللہ اور استقامت اللہ تعالی سے تقوی کا تحقق ہوگا. رجوع اللہ، جو کچھ ہوا اللہ کی طرف سے ہوا، اور تقوی کرنا اور تحفظ اور حسن خلق کی سنت کا ثبوت ہوگا. دو چیزوں میں، اللہ سے خوف اور حسن خلق. معلوم ہے طریق کی دو جڑ، ایک تو اللہ پر بھروسہ، ایک مخلوق کے ساتھ حسن خلق. تب تصوف تمہارا تام ہوگا. دو چیزوں کا مجموعہ ہے. بہت عمدہ بات ہے. بس رجوع اللہ اور استقامت اللہ تعالی تقوی کا تھا، اور تحفظ حسن خلق کی سنت کا ثبوت ہوگا. تقوی اختیار کرنا، توکل، یہ تو فرض ہے. اور حسن خلق سے اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق، اس سے سنت. تو کتاب پر بھی عمل ہو گیا اور سنت پر بھی عمل ہو گیا، کامل ہوا. مخلوق سے اعراض اور بلا پر صبر و توکل اللہ سے نصیب ہوگا. رضا بالقضاء، قناعت اپنے معاملات کو اللہ کے ثبوت کرنے سے حاصل ہوگا. ہر حالات ایسے ہیں. ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ پریشانی بھی تو ہو ہی، اور اس کو اللہ کی طرف سے اللہ مرضی جو ہم راضی ہوں اس سے، بس یہ اطاعت ہو جائے گی. پریشانیاں صبح ایک مرضی ہوتی ویسے ایسی ہی رہتی ہے. جس کو یہ پریشانیاں ہیں، فلاں یہ پریشانیاں، فلاں یہ پریشانیاں، یہ قتل عام ہے مسلمانوں کا، یہ ہو رہا ہے، متاثر ہوتی ہے. اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے سے حاصل ہوگا. کیا حاصل ہوگا؟ قناعت. اور رجوع اللہ کی صفت نعمت میں خوشی، اللہ تعالیٰ کے حمد اور شکر اور مصیبت میں اللہ کی طرف پناہ پکڑنے سے میسر ہوئی. رجوع اللہ کب کہتے ہیں؟ رجوع اللہ کی صفت نعمت میں خوشی. جب رجوع اللہ ہوگا تو نعمت میں خوشی ہوگی، اور حمد و شکر ہوگا، اور مصیبت میں دائیں کے صبر ہوگا. دو چیزیں، نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کرو، کوئی تکلیف پہنچے صبر کو. یہ تصوف کی جان ہے، طریق کی جان ہے. صحابہ کرام راضی بھی تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اور کئی کے وقت کا فاقہ بھی کرتے تھے. بعض کا محصور تھے، کئی دن کا فاقہ تھا. ٹس سے مس نہیں. یعنی پر خان آ گیا اور کھا لیا. مشہور واقعہ ہے، کئی دن تک اللہ سب لوگ. قناعت اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے سے حاصل ہوگا. رضا بالقضاء کب حاصل ہوگا؟ قناعت اور اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے سے حاصل ہوگا. اور رجوع اللہ کی صفت نعمت میں خوشی، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا، حمد و شکر، مصیبت میں اللہ کی طرف پناہ پکڑنے سے میسر ہوگی. لیکن پورے وصول جڑ ہے بنیادی کتاب. اللہ کا شکر ہے یہ کتاب دستور السالکین ہے.
میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنا مجھ کو ملا ہے نماز میں نے جمع کر دیا ہے کہ نہیں؟ بنیادی چیز ہے جمع کرنے میں، ارے محنت تو پڑتی ہی ہے لکھنے میں. رجوع اللہ تعالیٰ کی صفت، نعمت میں خوشی، اللہ تعالیٰ کی ہم یہ بھی ساتھ ہے، اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ پکڑ سے اللہ مصیبت ہے تو اس سے نجات دے، اللہ کی طرف بھاگو. تھوڑا سا سنا دیتا ہوں، زیادہ تفصیل نہیں کروں گا اس کی. ان پانچوں کے پانچ، جس کی ہمت بلند ہوگی تو اس کا مرتبہ بھی عالی ہوگا اس معاملے میں، جس کی ہمت بلند، اور جو اللہ تعالیٰ کے حرمت کی حفاظت کرے گا اس کی حرمت محفوظ رہے گی. جو اللہ تعالیٰ کے حرمت کو عزت کو خیر، اور جس کی خدمت اچھی ہوگی تو اس کی عزت و کرامت بھی زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ کی خدمت کرے گا اللہ اس کو مزید دے گا. اور جس کی خدمت اچھی ہوگی تو اس کی عزت و کرامت بھی ہوگی اللہ کی خدمت. اور جس کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی عظمت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نعمت ہے ہم کو بیٹھا دیا. یہی بڑی بات، بہت سے اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے. بس وہ اللہ تعالیٰ کے سچے وعدے کے مطابق مزید نعمتوں کا مستحق ہوگا جو کچھ حاصل اللہ آپ کو بیٹھا دیا. ایک بزرگ جا رہے تھے، ان کے پاس جوتا نہیں تھا، دل میں گلستہ میں بھاگ گیا، دل میں کوڑ رہے تھے ہمارے پاس جوتا بھی نہیں. ایک آدمی آ رہا تھا ادھر ننگے پہ، یا اللہ کے پاس جوتا پیر ہی نہیں، ننگے نہیں پیر ہی نہیں ہے، اس سے تو اچھا ہے میرے پاس پیر تو ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں کو مزید کر دوں گا. یہ ہے تعلیم تصوف، تعلیم تصوف، مگر تعلیم شریعت، تعلیم دین سب کے لیے، ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی نعمت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی نعمتوں کی قدر کی توفیق دے، اس میں کچھ کمی ہو تو صبر کی توفیق دے. دونوں دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ. ایک بزرگ تھے، ایک بادشاہ تھا، اس نے وہ تھا مہربان، اپنے ملازم کو، خادم کو پھل کاٹ کاٹ کے دے رہا تھا محمد، لیکن تھا پھل بہت کڑوا، وہ کھاتا چلا گیا. ایک دفعہ اسے خود بھی چکھ لیا، کہا کہ اتنا کڑوا پھل تم نے کھانا، کہا بھی نہیں. کہا حضور جن ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھا پھل کھایا ہے، ایک مرتبہ اگر کلمہ پڑھا ہو جائے تو کیا میں چیبے جبی ہو جاؤں؟ بس کہا اب تم میرے مالک ہو، میں تمہارا خادم ہوں، تم اس لائق ہو کہ تم مالک بنائے جاؤ. یہ سب چیزیں ہیں مول صاحب، اس کی نہ تعلیم ہے نہ اس کا ذکر ہے نہ عمل کی فکر ہے. اللہ ہم سب کو ان چیزوں کی بھی توفیق دے. ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے جو ان صفات سے بھی متصف ہو، اللہ چاہتا ہے. تبھی تو صحابہ کے اندر آئی چیز فاقہ کرایا، فاقہ کرایا لکھا ہے بہت بڑے عالم نے کہ مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے نہ تجارت کی اجازت تھی اور نہ جہاد کی، کیونکہ تجارت سے بھی مال ملتا ہے اور جہاد سے بھی مال ملتا ہے، دونوں کو ممنوع رکھا. مکے میں نہیں ہوا، فقر و فاقہ میں رکھا. جہاد سے بھی مال ملتا ہے اور تجارت سے، دونوں ممنوع. اللہ و شان نے لکھا ہے. جب ان کو توکل میں پختہ کر لیا
فخر و فاقہ پر، تو مدینے میں آ کے سب کھول دیا، جاؤ جہاد کرو، مال غنیمت لے آؤ، اکٹھا کرو۔ مکہ کی زندگی، مکہ کی زندگی صبر کی تھی، اور مدینے میں آ کے فتوحات ہو گئی۔ معلوم ہے کہ پہلے عسر ہے، اس کے بعد یسر ہے، تنگی، اس کے بعد دعا کیجیے مجھے اللہ تعالیٰ عافیت دے، ہم سب لوگوں کو عافیت دے، اصول طریق کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ بھی نہیں ہوئی کہ اگر مال آیا تو اتنی خوشی کہ سب کچھ بھول گئے، نہ، اعتدال پر رکھنا، یہ ہے عبدیت۔ مال زیادہ ہو تب بھی آپے میں رہو، اور تنگی ہو جائے تو ایک دم سے منہ پھٹ پریشان بھی نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اصول طریق کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس پر عمل کی بھی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ